السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دا مرڈر آف عزیز خان بائی ذوالفقار گھوس. تو یہ جو ناول ہے بہت خوبصورت ناول ہے اور پاکستانی کلچر کو ڈپکٹ کر رہا ہے. انڈسٹریل اور جو ایگریرین سوسائٹی ہے ان کے بیچ کے کلیشز دکھا رہا ہے. جو سوسائٹی زراعت سے انڈسٹری میں تبدیل ہو رہی ہے وہ چیزیں اس میں دکھائی جا رہی ہیں. مارشل لا دکھایا جا رہا ہے, اس کے ایفیکٹس دکھائے جا رہے ہیں. تو ذوالفقار گھوس جو ہے وہ ہی از ون آف دا پرومیننٹ انگلش ناولسٹ اور جو کہ امریکن پاکستانی ہیں. اور لٹریری سرکل جو ہے پاکستانی لٹریچر ان انگلش وہ اپنے اس میں اپنے سٹائل کی وجہ سے فیمس ہیں. اسٹریم آف کانشیسنس جو انہوں نے یوز کیا جسٹ لائک ورجینیا وولف یوزڈ ان ٹو دا لائٹ ہاؤس, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے دیٹ ہی امپلائز. اور اس کے جو ناول ہیں بڑے سمبولک قسم کے ہوتے ہیں. ان کا پوئٹک ورک بھی بڑا مشہور ہے جس میں وی ہیو دا لاس آف انڈیا, سلیکٹڈ پومز اینڈ 50 پومز اینڈ دین بیکٹس کمپنی. سو اس طرح کے اس کے ورکس بہت زیادہ شعرۂ آفاق ہیں. ہی واز بورن ان سیالکوٹ اور ان کی فیملی نے انگلینڈ مائیگریٹ کیا آفٹر پارٹیشن. اور جو فرسٹ ناول تھا ان کا دا کانٹرڈکشن ان 1966, سو یہ برٹش ایلیٹ جو ہیں ان انڈیا اس کے اوپر لکھا گیا. تو بیسیکلی پوسٹ کلونیل ایٹیٹیوڈ کے اوپر. غوث کا جو سٹائل ہے دیٹ از فارمل اینڈ ڈسکرپٹیو, اور جو ٹون یہ یوز کرتے ہیں بڑی سارکیسٹک قسم کی ٹون ان کی ہے جو اس میں اپلائی ہوتی ہے. اب اس ناول کے حوالے سے دیکھا جائے تو دا ناول آف مرڈر, دا مرڈر آف عزیز خان, سو بیسیکلی از اے کنونشنل ناول دیٹ ڈپکٹس دا امپیریکل کنونشنز ان آور سوسائٹی. سو جو پلاٹ ہے وہ پریگمیٹک ریچول سے لیا گیا جو کہ السٹریٹ کر رہا ہے ہیٹریڈ جو کہ گریڈ کی وجہ سے ہے, ٹرموائل کی وجہ سے ہے, لینڈ سکسیشن کی وجہ سے ہے. تو لینڈ لسٹ اس کا بہت پرومیننٹ تھیم ہے. سو رائٹر نے اس میں وہ تمام تر چیزیں دکھائیں جو کہ رورل ایریا آف پاکستان میں اس نے دیکھیں, جو ایشوز اس نے فیس کیے. ان فیکٹ اس میں جو کیریکٹرز دکھائے وہ بھی بہت زیادہ لائک لائف لائک ہیں, ریئل لائف لائک ہیں, جو کہ ڈپکٹ کرتے ہیں پاکستانی رورل سوسائٹی کو اور آلسو انڈسٹریل سوسائٹی کو. یہاں پہ ڈسیپشنز, گریڈ, لسٹ جو ویلدی پیپل کی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. جو ڈاؤن ٹروڈن طبقہ جس طرح پستا ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. سو اس میں ہمارے پاس دو فیملیز پرومیننٹ ہیں دا مرڈر آف عزیز خان میں. ان دو فیملیز میں بہت زیادہ آپس میں تضاد ہے, ہر لحاظ سے یہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. جو پہلی فیملی ہے عزیز خان کی, وہ دوسری فیملی جو اکرم شاہ کی فیملی ہے وہ ان دونوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. جو عزیز خان ہے یہ ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ سے ہے, اکرم شاہ انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے ہے. عزیز خان سیدھا سادہ انسان ہے, اکرم شاہ فیملی یا شاہ فیملی کو کہہ لیں یہ بہت زیادہ لالچی اور ڈسیپٹیو لوگ ہیں, ایگریسو لوگ ہیں, جرائم پیشہ لوگ ہیں. عزیز خان انوسنٹ ہے اور وہ چپ کر کے اپنی زمینوں کو دیکھ رہا ہے, اس کی فیملی بھی ایسے ہی کر رہی ہے. اکرم شاہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے, اس کے ساتھ اس کے بھائی بھی بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں. سو یہاں پہ جو عزیز خان ہے ہی اونز 70 ایکرز آف لینڈ جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے لینڈ کی, یعنی بہت بڑا لینڈ ہے جو کہ بڑا کنسیڈریبل رول پلے کرتا ہے اس علاقے میں. اور جاوید اور رفیق اس کے بیٹے ہیں جو اس کی ہیلپ کرتے ہیں. زلیخا عزیز خان کی میرڈ ڈاٹر ہے جو کراچی میں رہتی ہے. ذکیہ عزیز خان کی وائف ہے. سو یہ فیملی نمبر 1 جو کہ ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے اور لوور کلاس کو یہاں پہ فوکس کر رہی ہے. اکرم شاہ جو ہے وہ اولڈسٹ بردر ہے شاہ فیملی میں, انڈسٹریل بیک گراؤنڈ کا اور بہت زیادہ ایمبیشیس. ایوب خان اس کا چھوٹا بھائی ہے, یعنی تینوں بھائیوں میں درمیانہ بھائی. آفاق شاہ یہ سب سے چھوٹا بھائی ہے اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے اس میں. ان کے اندر ایک لڑکی زرینہ جو کہ ممبر ہے شاہ فیملی کی. اس کے پیرنٹس کے بارے میں کنفیوژن ہے جو کہ لیٹر آن بائی دا آلموسٹ اینڈ آف دا ناول جو ایوب ہے اسے کچھ کلیئرٹی ملتی ہے اس حوالے سے یا کچھ اسے گیس ملتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ناول میں بیسیکلی کیا ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس ناول کو اتنا فیمس بناتی ہیں. ناول کی سٹوری میں جانے سے پہلے ہم اگر دیکھ لیں کہ اس ناول کے لکھنے کی وجوہات یا اس کا رول کیا تھا تو بہت زیادہ بہتر ہوگا.
اگر پاکستان کی ارلی ہسٹری دیکھنی ہے اور جو جس طرح رول ہے براؤن ماسٹرز کا پور اور ڈیسٹیٹیوٹ پیپل پہ، سو یہ جو ذوالفقار گھوس کا دا مرڈر آف عزیز خان، یہ سب سے بیسٹ ریسیپی ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ طارق رحمان جو کہ بہت بڑے پاکستانی انگلش رائٹر ہیں، تو مرڈر آف عزیز خان جو کہ 1967 میں لکھا گیا، اس میں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ موسٹ سگنیفیکنٹ ناول ہے جو کہ پاکستانی سوسائٹی کو اس 1960s کی سوشل ریئلٹی کے حوالے سے پریزنٹ کرتا ہے، اور یہ دکھاتا ہے دو سیکشنز کو سوسائٹی کے جو کہ ہمیشہ سے موجود رہے، جو کہ ہیوز اور ہیوز ناٹ، اور یہ اس حوالے سے بہت زیادہ اس میں مارکسزم بھی نظر آتا ہے، مارکسسٹ تھیری بھی نظر آتی ہے، کلاس سٹرگل، کلاس سچویشن نظر آتی ہے، تو یہ پورا ناول اس کے اوپر مارکسسٹ تھیری جو ہے وہ اپلائی کی جا سکتی ہے۔ سو اس میں دکھایا گیا کہ جو پاورفل ہیں، اسٹرانگ ہیں، دنیا ان کی ہے، جو غریب ہیں یا جو ڈاؤن ٹروڈن ہیں ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، پولیس بھی ان کی امداد نہیں کرتی، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ پولیس کو چکمہ دے کے، پیسہ دے کے اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ سو جو رچ ہیں وہ پریویلیجڈ ہیں، اور جو غریب ہیں وہ ڈیٹس میں ہیں، ان ڈیٹس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ ویمن کی بھی کوئی ڈیسٹنیز نہیں ہیں، انہیں بھی جس طرح چاہے توڑ دیتے ہیں، مروڑ دیتے ہیں۔ رچ جو ہیں وہ لگژری اور عیش و آرام کی زندگی جی رہے ہیں، پور جو ہیں وہ اپنی ڈیلی بریڈ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور the powerful were further made powerful by joining hands with the most powerful institutions of the country, just like police اور local authorities۔ تو یہ ان کا ایک بیسیکلی ان کی ٹیریٹریز میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور چونکہ انہیں پیسہ ملتا ہے تو غریب بندہ پیسہ دے نہیں سکتا، تو ان کی ہیلپ نہیں ہو سکتی۔ اس میں دکھایا گیا ایک ڈسلوائلٹی کا ایلیمنٹ بھی، کہ جو امیروں کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ illicit ریلیشنز بہت زیادہ ہیں، اور وہ جب آپ حرام کا پیسہ کھا رہے ہو تو حرام کام وہ اس کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں۔ سو مرڈر آف عزیز خان جو ہیں وہ ہمارے سامنے مڈل کلاس آف پاکستان، ایگریرین کلاس آف پاکستان، انڈسٹریل کلاس آف پاکستان، اس کو لے کے آتا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ جو ایگریرین کلاس ہے، جو زرعی طبقے سے ریلیٹڈ ہے، وہ میک ہے، سمپل ہے، ان ایمبیشیس ہے، جس لائک عزیز خان۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایوب یا اکرم شاہ کی طرح کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ گریڈی ہیں، ایمبیشیس ہیں، اور وہ اپنے پاور کے لیے، اپنے ایمبیشن کے لیے، لینڈ لینے کے لیے کتنے ترسے ہوئے ہیں۔ وہ رائٹ فل پیمنٹس بھی نہیں کرتے، وہ راستے میں کنکر بھی ڈالتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں تاکہ ایک چلتا چلایا کسی بندے کا کام خراب کیا جائے۔ سو اس میں جو عزیز خان ہے اس کی سروائیول، اور جس طرح وہ جیتا ہے، اور جس طرح اس کو مجبور کیا جاتا ہے مرنے پہ، یہ تمام تر چیزیں پاکستان کے ایک اسپیسیفک کلچر کو یہاں پہ ڈیفائن کر رہی ہیں۔ سو یہاں پہ کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ کا بھی ایک ہمارے سامنے تھیم آتا ہے بڑا کلیئر، کہ جو کیپٹلزم ہے اس کی وجہ سے کس حد تک لوگ سفر کر رہے ہیں، کہ ریچر ہوتے جا رہے ہیں اور پورر ہوتے جا رہے ہیں، اور کس طرح وہ اپنی ان جو پور ہیں اپنی پاورٹی کی وجہ سے جو بہت زیادہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں، ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، اور رچ کس طرح اپنی دولت کی وجہ سے انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ سو ناول کے شروع میں ذوالفقار گھوس نریٹ کرتا ہے کہ عزیز خان کا کیریکٹر اس کے مائنڈ میں کب آیا، تو یہ تب آیا جب اس نے پاکستان لائک when he toured پاکستان، اور پاکستان ورسز انگلینڈ ایک سیریز ہو رہی تھی، سو ایز اے جرنلسٹ ہی وزٹڈ دا ایریا۔ سو اس میں یہ دیکھ کے، کلچر کو دیکھ کے، یہ عزیز خان کا کیریکٹر ان کے مائنڈ میں آیا۔ سو چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کا نام ہے آرگیومنٹ، اور یہ اکرم شاہ کے ارائیول سے شروع ہوتا ہے۔ سو اکرم شاہ ممبئی سے کالاپور آیا ہے۔ سو کالاپور ایک رورل ایریا پنجاب میں دکھایا ہوا ہے، ایک فکشنل ولیج، اور یہ بیسیکلی اس یعنی پوسٹ پارٹیشن حالات جو تھے ہندو مسلمس کے، اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے وہاں سے نکلا۔ جب یہ پاکستان میں آیا تو یہ مارشل لاء کا ٹائم تھا، اور مارشل لاء جو تھا اس میں یعنی انڈسٹریز بن رہی تھیں، ایوب خان کا دور تھا، اور بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی انڈسٹریز کے اندر۔ تو یہ انڈسٹریلسٹ تھے، وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہے تھے، بہت زیادہ مہنگے داموں پہ چیزیں بیچ رہے تھے۔ سو کالاپور میں اس نے دیکھا بہت زیادہ گرینری ہے، کاٹن فیلڈز ہیں، اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بزنس سٹارٹ کیا جائے ان فیلڈز کو خرید کے۔
سو وہ فوراً 5 لاکھ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، اور وہ تمام تر کاٹن فیلڈز جو اویلیبل ہوتے ہیں وہ خرید لیتا ہے، اور وہ جو پروڈکشن ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو 10% پروفٹ پہ بیچتا ہے۔ تو اس ٹریمنڈس ریونیو کے بعد وہ 2 کلاتھ انڈسٹریز ڈیولپ کرتا ہے اپنے دوستوں سے اس میں انویسٹمنٹ کروا کے۔ اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسی جگہ پہ عزیز خان کے 70 ایکڑ موجود ہیں۔ وہ عزیز خان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہے، مگر عزیز خان جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانتا، تو وہ شروع میں اس کو اتنا فورس بھی نہیں کرتا کیونکہ ابھی وہ خود فلورشنگ پوزیشن میں ہے، تو وہ اس کے لیے اس چیز کا اتنا ایک ایشو نہیں ہے، جو کہ بعد میں بن جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 آفاق کے نام پہ ہے۔ سو آفاق جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے فیملی میں، سو وہ ایک ڈپریوڈ قسم کا بچہ ہے۔ وہ بچہ اپنے بھائیوں کے کرٹیسزم کا شکار ہے، جو اسے ایڈیٹ سمجھتے ہیں، ابسرڈ سمجھتے ہیں۔ ایوب جو کہ درمیانہ بھائی ہے، منجلا بھائی ہے، وہ بڑا ایگریسو ہے، لڑاکا ہے، جھگڑالو ہے۔ ایک دن اکاؤنٹنٹ بتاتا ہے ان کا، جو کہ فیکٹری کا اکاؤنٹنٹ ہے، کلاتھ فیکٹری کا، وہ ایوب کو بتاتا ہے کہ ان کے بزنس میں انہیں بڑا نقصان فیس کرنا پڑا ہے، کیونکہ جو عزیز خان کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اپنی جگہ نہیں بیچ رہا، اس وجہ سے یہ مزید لینڈ نہیں خرید پا رہے، مزید کاٹن نہیں اگ رہا، تو ان کو تھوڑی سی ٹربل ہو رہی ہے۔ سو آفاق جب اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، تو وہ اس کو چھوٹا سمجھ کے ڈانٹتے ہیں، اور وہ غصے میں باہر نکل جاتا ہے اپنی جیپ پہ۔ راستے میں اسے رفیق اور جاوید ملتے ہیں، جو کہ عزیز خان کے بیٹے ہیں۔ ان سے چونکہ اس کی اسلام دعا ہے، دوستی ہے، یہ آپس میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، تو وہ اس کو باتوں باتوں میں یہ بتا دیتے ہیں کہ محمد حسین نامی بروکر ہے جس کو ہم ہر سال اپنی کاٹن بیچتے ہیں۔ سو یہ معاملہ جب شاہ بردرز تک پہنچتا ہے تو وہ محمد حسین کو ڈھونڈتے ہیں اور اسے ڈراتے دھمکاتے ہیں، اسے پیسہ دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ عزیز خان کی جو فصلیں ہیں وہ تم نہیں خریدو گے۔ جب رفیق جاتا ہے محمد حسین کے گھر، تو یعنی وہ گیا ہے اپنے پیسے لینے کے لیے اپنی فصلوں کے، تو وہ آگے سے ڈرامہ شروع کر دیتا ہے، کھانسی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب رفیق پیسہ مانگے اس سے پہلے، وہ اپنے لنگ انفیکشن کی ایک جھوٹی داستان سناتا ہے اور رفیق سے تھوڑی سی لینینسی مانگتا ہے۔ سو جواباً رفیق بجائے اس کے کہ اس سے پیسے لے، اس کو کچھ پیسے دے کے آ جاتا ہے۔ واپسی پہ اس کو آفاق ملتا ہے، وہ اسے ولیج سے باہر اپنے ہٹ میں لے جاتا ہے، وہ ٹائپ آف فارم ہاؤس۔ سو وہاں پہ ساری رات وہ شراب پیتے ہیں، پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں۔ صبح کے وقت آفاق جو ہے رفیق کو 2000 روپے دیتا ہے، جو کہ وہ اپنے باپ کو دے دیتا ہے عزیز خان کو، کہ یہ پیسے حسین نے واپس کیے۔ جب آفاق وہاں سے واپس آتا ہے اپنے گھر، ہی از ڈرنک، تو ایوب اسے دیکھ کے ابیوز کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، تو وہ فوراً جاتا ہے، غصے میں نکلتا ہے، اور راستے میں عزیز خان کے فیلڈز آتے ہیں جہاں پہ اس کی نظر پڑتی ہے جمیلہ بانو پہ، جو کہ ایک 13 سالہ بچی ہے۔ سو وہاں پہ رفیق بھی ہوتا ہے، سو یہ اس کو لے جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا ریپ کر دیتا ہے، اور وہ لڑکی مر جاتی ہے، اور یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سو چونکہ اب یہ سب کچھ عزیز خان کے کراپس میں ہوا، تو ادھر اس میں لائک بہت سارے یعنی ایشوز سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو شاہ فیملی ہے وہ ٹارگیٹڈ یعنی ہو سکتی ہے، کیونکہ پولیس چھان بین کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کیا، الہی ایک کیریکٹر ہے، وہ چھان بین کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو، آفاق کو بچانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیتے ہیں پیسے کے زور پہ، اور وہاں پہ عزیز خان کی فیملی میں جو جاوید ہے اس میں وہ اس کا یعنی جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ رفیق جو ہے وہ وہاں پہ پھنس جاتا ہے، اور اس کو چونکہ وہ موقع پہ موجود ہوتا ہے تو اس پہ الزام لگتا ہے، اور اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے ٹرائل چلنے کے بعد۔ چیپٹر 3 ہے جاوید۔ سو ذکیہ عزیز خان کی وائف بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے، اس کی ڈیتھ کی وجہ سے، اور اس ساری ٹربل کی وجہ سے عزیز خان بھی بہت پریشان ہوتا ہے۔ لیکن مین وائل ذکیہ جو ہے اسے کڈنی پرابلم ہو جاتا ہے، اور ایک اسکل ڈاکٹر کے پاس اسے بھیجا جاتا ہے، اور بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے، اور اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ سو یہ بہت زیادہ اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو وہ جب اپنے گھر آتی ہے تو ہیلتھ ٹھیک تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہسبینڈ اس وقت قرضے میں ڈوب چکا ہوتا ہے۔ تو اپنے بیٹے جاوید کو بھیجتا ہے محمد حسین کے پاس کہ اسے جا کے لائک لون لے تاکہ یہ اپنے قرضے دے سکے۔
تو وہ جب جاتا ہے جاوید محمد حسین کے پاس، تو حسین جو ہے وہ دوبارہ کفنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ دوبارہ پیسے لینے آیا اپنے، کیونکہ اسے شاہ برادرز نے منع کیا ہوا ہے۔ تو جب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ الٹا مجھ سے قرضہ لینے آیا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ شاید اپنا وہ پیسہ بھول گیا جو میں نے اس کا دینا ہے، تو وہ بڑا خوشی خوشی اسے قرضہ دے دیتا ہے۔ خیر، جاوید جب وہ پیسہ لے کے نکلتا ہے، تو اب یہ اس پہ ایگریمنٹ بھی ہو چکا تھا ان کا اس قرضے کے اوپر کہ اگر یہ فیملی، عزیز خان فیملی، یہ قرضہ نہ دے سکی تو اس کا 70 ایکڑ جو ہے وہ جو ہے مقبوضہ ہو جائے گا، وہ یعنی محمد حسین لے لے گا۔ سو خیر، جاوید جب پیسہ لے کے نکلتا ہے تو بینڈٹس جو ہوتے ہیں، ڈاکو، وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں، اسے سٹیب کر دیتے ہیں، اس کا پیسہ لے لیتے ہیں اور جاوید مر جاتا ہے۔ دوسری طرف رضیہ جو کہ ایوب کی سپاؤس ہے، سو اس کا ایک ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہوتا ہے اپنے چھوٹے دیور کے ساتھ، یعنی آفاق کے ساتھ۔ سو وہ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو چونکہ مس کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنے انگلینڈ جاتی ہے۔ جب وہ انگلینڈ جاتی ہے تو وہاں جاتی ہے کہ وہاں جا کے دیکھتی ہے کہ جو آفاق ہے بہت زیادہ خوش ہے، اس کے آس پاس رنگینیاں ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں، وہ بہت زیادہ امیر بنا ہوا ہے، بہت زیادہ، یعنی ایک بگڑا ہوا امیر جس کے پاس بہت دولت ہے، بہت زیادہ سکسیسفل ہے، اور اس کے آس پاس خوبصورت چہروں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو بڑی ڈسہارٹن ہوتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ اور اکرم شاہ مین وائل وہ واپس آتا ہے بنگلہ دیش سے اور وہ وہاں پہ ایک بیسیکلی سوپ فیکٹری کی اناگوریشن کر کے آیا ہوتا ہے۔ تو ایوب کو فورس کرتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ بنگلہ دیش اور وہاں پہ سوپ فیکٹری کو آپریٹ کرو، جو کہ ایوب نہیں چاہتا، وہ یہیں پہ رہنا چاہتا ہے۔ سو ایوب کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھائی اسے بٹرے کر رہا ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کو یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے، اور یہیں پہ اس کو فیلنگ آتی ہے کہ ایک لائک جو زرینہ ہے وہ بیسیکلی اکرم کی ڈاٹر ہے، تو ایک اور انفائیڈیلٹی اسی گھر میں سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اب چیپٹر جو 4 ہے اس میں جاوید کی ڈیتھ کے بعد ذکیہ وہ زیادہ عرصہ نہیں جی سکتی، 2 جوان بیٹے مر جاتے ہیں، جو ہسبینڈ ہے وہ قرضائی ہو جاتا ہے، لینڈ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو وہ مر جاتی ہے۔ شاہ برادرز انویٹ کرتے ہیں عزیز خان کی فیلڈز میں، کیونکہ اس نے پیسہ نہیں دیا ہوتا محمد حسین کا۔ سو عزیز خان اس تنہا ہونے سے تنگ ہو کے وہ نکلتا ہے اور اپنے کزن شاہد کے پاس جاتا ہے لاہور میں، اور اسے امید ہے کہ وہاں پہ پولیس اس کی ہیلپ کرے گی اور اس کے فیلڈ اسے واپس دلائے گی۔ لیکن جب وہ کنسلٹ کرتا ہے پولیس آفیسر کو، تو وہ اس کی بےزتی کرتا ہے، اسے ہیوملیٹ کر کے نکال دیتا ہے۔ تو جب وہ واپس آتا ہے کالاپور، تو وہ دیکھتا ہے کہ مشینری پڑی ہوئی ہے اس کے کھیتوں میں، شاہ انڈسٹریز کی، اور اسی ڈپریشن میں وہ وہاں سے نکلتا ہے، چونکہ وہ اکیلا رہ چکا ہوتا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اس کی ہر چیز اس کے ہاتھ سے چھن چکی ہوتی ہے، تو وہ ساتھ والے آبشار میں جا کے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اب جو مرڈر آف عزیز خان ہے بیسیکلی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت سارے تھیمز ہیں، لیکن اس میں ہیومن کانشیسنس اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے پاسٹ سے، پریزنٹ سے، فیوچر سے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میموری جو ہے یہ بھی اٹ سروز ٹو آرڈر ایکسپیرئنس اینڈ دس آرڈر از واٹ وی کال ٹائم۔ سو اس میں کلچرل ٹریڈیشنز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، پولیٹکس نظر آتی ہے، مارشل لا اور اس کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں، کلاس سٹرکچر نظر آتا ہے، کیپٹلزم نظر آتا ہے، پاور ہے، گریڈ ہے، لسٹ فار باڈی اینڈ لسٹ فار لینڈ، دونوں، بٹریل ہے جو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، فیملی کے اندر بھی، آؤٹ آف فیملی بھی، جیلسی بھی ہے، obsessive لو بھی ہے، کرپشن بھی ہے۔ سو یہ وہ سارے تھیمز ہیں جو کہ انسان کے اندر نظر آتے ہیں ایک سوسائٹی میں، جب انسان بہت زیادہ ایمبیشیس ہوتا ہے، بہت زیادہ فیئر اور فاؤل مینز کو یوز کر کے یا ہک اور بائی کروک وہ ترقی کرنا چاہتا ہے یا چیزوں کو اپنے انڈر لانا چاہتا ہے، تو یہ سارے تھیمز بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ سو مارکسزم اس کے اندر بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے، کلاس سٹرگل بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہے۔ سو یہ اوورآل ایک انتہائی زبردست قسم کا ناول جو کہ ایک بہت زیادہ ایک بٹر ریئلٹی کو سامنے لے کے آتا ہے، جو کہ
نہ صرف پاکستانی کلچر بلکہ انڈین کلچر، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. سو یہ بیسیکلی جو ساؤتھ ایشین جس میں جو کہ پوسٹ کلونیل ٹائم ہے، یہ بھی اس کا ایک تھیم ہے، پوسٹ کلونیلزم. سو یہ جو پوسٹ کلونیل ٹائم ہے، اس کے اندر جو ایک دوڑ ہے ایگریکلچرل اور انڈسٹریل کے بیچ میں، وہ یہاں پہ نظر آتی ہے. انگلینڈ کے اندر بھی ایسا ہوا کہ ایگریکلچر جو تھا وہ اس سے ہٹ کے انگلینڈ انڈسٹریل میں چینج ہو گیا. لیکن اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن ایوری ویئر. یہ میجر سٹیز میں ہوا یا میجر ٹاؤنز میں ہوا، لیکن جو ان کا ایگریکلچر ہے وہ برقرار رہا. انہوں نے ہر چیز کو پاگلوں کی طرح ایک انڈسٹری کے اوپر کنورٹ نہیں کیا، حالانکہ بہت زیادہ انڈسٹری ڈیولپ کی. لیکن یہاں پہ یہ والا جو کانسیپشن سامنے آتی ہے کہ ہیویلی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو لائک فیلڈز ہیں ان کو ختم کر کے سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں. لوگ جو ہیں اپنے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے اپنے زرعی لینڈ کو بیچ کے کمرشل کر رہے ہیں اور اسے سوسائٹیز کے میں کٹ کر کے پلاٹنگ کر کے بیچ رہے ہیں تاکہ زیادہ پیسہ کمائیں. سو یہ اس لحاظ سے جو ہمارے لینڈز ہیں، جو ایک ایگریرین ایک طبقہ ہے، وہ بڑا قسم پرسی کا شکار ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور پلیز سب سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.